अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो जी नाज़रीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका अनवान है भयानक कब्रिस्तान। तो चलिए सुनते हैं। वो तीनों अपने घरों से दूर हॉस्टल में रहायश पजीर थे। सर्दियों की छुट्टियां हुई तो इन तीनों ने किसी अच्छी सी जगह सैर का प्रोग्राम बनाया। सबकी बाहमी रजामंदी से करीब ही एक तफरीही मुकाम पर जाने का फैसला किया गया। वहाँ एक बहुत अच्छा होटल भी था, इसलिए रहायश का कोई मसला पेश नहीं आना था। वो जगह वैसे तो बहुत खूबसूरत थी, मगर लोगों का कहना था कि रात के वक्त वहाँ बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं। वो तीनों भी ये बात जहन में बिठाकर वहाँ चले गए कि कभी कुछ भी हो जाए, रात को बाहर नहीं निकलना। होटल में कमरे उन्होंने फोन पर पहले ही बुक करवा लिए थे। होटल जितना बाहर से खूबसूरत था, उतना ही अंदर से शानदार भी था, और कमरों का तो जवाब ही नहीं था। इन तीनों ने अपने लिए अलग अलग कमरे बुक करवाए थे। तीनों का तल्लक अच्छे घरानों से था, इसलिए पैसों का मसला पेश ना आया। एक बात जो कि इनके लिए हैरान कुन थी, इतने बड़े और इतने आला होटल में इंतहाई थोड़े पैसों में कमरे मिलते थे। ये बात खैर इतनी भी माहब नहीं थी कि वो इस पर सोचकर वक़्त ज़ाया करते। वो लोग शाम 6 बजे होटल पहुंचे। एक ही जगह बैठकर खाना खाया। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला। फिर तीनों ने लैपटॉप पर एक हॉरर मूवी देखी। 3 घंटे इसी में गुजर गए। जब नींद सताने लगी तो नबील के अलावा दोनों दोस्त अपने अपने कमरों में चले गए। नबील भी इनके जाने के बाद अपने बिस्तर पर आ गया। बाहर दिसंबर की पुरस्रार और गहरी रात का राज था। वो एक गर्म इलाका था, इसलिए सर्दी का बहुत जोर नहीं था। कमरे में हीटर का इंतजाम भी था, लेकिन नबील ने चलाने की जहमत ना की, क्योंकि सर्दी बर्दाश्त के काबिल थी। इस कमरे की खिड़की पर हल्के जर्द रंग का दुबेज पर्दा लहरा रहा था। कमरे में जहाजी साइज का एक बेड था, जिस पर गहरे नीले रंग का नरम व मुलायम कंबल रखा हुआ था। नबील ने एक नज़र खिड़की खोलकर बाहर डाली। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। धुंध जैसा एक धुआं फिजा में चारों तरफ फैला हुआ था, जो शायद माहौलियत या आलूदगी की वजह से बाकी शहरों की तरह वहां पर भी था। इस खिड़की से होटल की पिछली तरफ के मंजर नजर आते थे। वो कुछ देर खड़ा देखता रहा। फिर जब खिड़की बंद करने लगा तो एक तेज हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ। इसे न जाने क्यों एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। इसने फौरन खिड़की बंद की और बेड पर आ गया। कुछ देर गैर मामूली अंदाज में धड़कता रहा। फिर आयतल कुर्सी पड़ी तो नींद का गलबा छाने लगा, और चंद ही मिनटों में वो खराटे ले रहा था। रात का दूसरा पहर शुरू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी जब नबील की आंख एक डरावने ख्वाब से खुली। वो उठकर बैठ गया। सारा जिस्म खौफ की वजह से पसीने में शराबूर था। शायद ये हॉरर मूवी देखने का असर था। इसने दिल में सोचा। दिसंबर की सर्दी में इसे कमरे में घुटन महसूस हुई। वो बेड से उतरकर खिड़की की तरफ आया। खिड़की खोली तो ठंडी हवा कमरे में आने लगी। कुछ सुकून महसूस हुआ। नबील ने बाहर के मंजर पर एक नजर डाली। धुंध अब नहीं थी, मौसम साफ था। दूर दूर तक फैली तारीखी देखकर एक बार दिल हौल उठता था। इसे रात का दूसरा पहर सबसे ज्यादा खौफनाक लगता था। वो कुछ देर खड़ा लंबे लंबे सांस लेता रहा। जब कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुआ तो खिड़की बंद करने का सोचा, लेकिन तभी अचानक इसकी नजर होटल से कुछ दूर कब्रिस्तान में गई। चार दीवारी के वो एक छोटा सा कब्रिस्तान था, जहां कतारों में कब्रें मौजूद थीं। वो हैरान हुआ। इस कब्रिस्तान के बारे में तो कभी नहीं सुना था कि होटल के इतने करीब ही कोई कब्रिस्तान भी है। ये होटल वाले भी कितने बेवकूफ हैं। भला कब्रिस्तान के इतने करीब होटल बनाने की क्या जरूरत थी। वो जेरे लब बड़बड़ाया। कब्रिस्तान के दाखिली हिस्से पर एक नलका लगा हुआ था, और ये देखकर नबील की आंखें फटने वाली हो गई कि इतनी रात को वहां एक औरत पानी भर रही थी। एक छोटा सा बर्तन नलके के आगे रखे वो इर्द गिर्द से बेनियाज नलका चला रही थी। नबील की तरफ इसकी पुश्त थी, इसलिए वो इसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। चांद की रोशनी में हर मंजर वाजिया नजर आ रहा था। या अल्लाह, इतनी रात को ये औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है। वो दिल ही दिल में बोला। ये मंजर देखकर ही इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक सेकंड में खिड़की बंद करके बेड पर आ गया और सोचने लगा कि आखिर वो कौन थी। फिर ख्याल आया कि शायद इर्द गिर्द की कोई औरत हो जो अपने किसी अजीज की कब्र पर आई हो।
یہ سوچ کر دل میں موجود ڈر تو کچھ کم ہوا، لیکن وہ اتنی رات کو وہاں کیوں موجود تھی؟ یہ بات ابھی تک سوالیہ نشان تھی۔ کچھ دیر فضول سوچوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بالآخر رات کے 2 بجے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلا دن بالکل عام سا تھا۔ ان تینوں نے پورا دن ارد گرد کا ایریا گھوما۔ نبیل نے قبرستان اور عورت والی بات کسی سے نہ کی۔ شام ہوتے ہی وہ ہوٹل واپس آ گئے۔ رات کا کھانا 7 بجے ہی کھا لیا گیا، کیونکہ سب بہت تھکے ہوئے تھے اور آرام کرنا چاہتے تھے۔ آج سردی کی شدت کل کی نسبت کافی زیادہ تھی۔ یہ قریب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ نبیل اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کسی لڑکی سے چیٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی اور اس میں سے ٹھنڈی سرد ہوا اندر آنے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ڈاؤن کر کے اٹھا تاکہ کھڑکی بند کر سکے۔ ہوا اتنی زور سے چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچا، کھڑکی کے پٹ بند کیے تو ہوا کی شدت کی وجہ سے وہ دوبارہ کھل گئی۔ وہ جھنجھلا گیا، کھڑکی سے باہر جھانکا، سامنے قبرستان پر نگاہ پڑی۔ وہ کل کی طرح ہی سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا۔ باہر اب طوفان آ چکا تھا۔ اس نے زور سے کھڑکی کو اندر کی طرف کھینچا، مگر وہ اب بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی جد و جہد میں اس نے دیکھا قبرستان کے نلکے پر آج پھر کوئی عورت کھڑی پانی بھر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس زیب تن رکھا تھا جو ہوا کی وجہ سے اڑ رہا تھا۔ وہ بڑی مگن سی نلکا چلا رہی تھی۔ نبیل کو حیرت ہوئی، آخر یہ کون تھی جو روز رات کے وقت وہاں آتی تھی؟ اس نے سوچا کہ آج وہ جا کر دیکھے گا اور پوچھے گا کہ آخر وہ کون ہے۔ وہ کوٹ پہن کر نیچے آیا۔ ہوٹل کی سنسان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل اس عورت کی طرف تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ نیچے آیا تو کاؤنٹر پر مینیجر کھڑا کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ نبیل کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے آواز دی، مگر وہ بنا رکے بولا، بس آ رہا ہوں۔ بولتے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ ارے سر سنیے تو۔ مینیجر اس کے پیچھے آیا، مگر وہ جا چکا تھا۔ نبیل ہوٹل کا لان عبور کر کے بیرونی گیٹ سے باہر نکل کر پچھلے حصے کی طرف آیا۔ اس نے دور سے ہی اس عورت کو دیکھ لیا۔ وہ ابھی تک وہیں تھی اور اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ چلتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھا۔ عورت کے پاس پہنچ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھی۔ سیاہ لمبے بال کمر سے ہو کر زمین تک آ رہے تھے۔ اس کو حیرت ہوئی، اس عورت کا قد انتہائی چھوٹا سا تھا۔ اس نے آج تک اتنا چھوٹا قد کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہا۔ عجیب بات یہ لگی کہ کمرے کی کھڑکی میں اس کا قد نارمل تھا، لیکن اب سامنے وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ بالٹی پانی سے بھر چکی تھی۔ اس عورت نے اٹھایا اور قبرستان کے اندرونی حصے کی طرف چل دی۔ نبیل بھی دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ طوفان اب بھی زوروں پر تھا۔ وہ چلتی چلتی ایک جگہ رکی۔ نبیل کے قدم بھی جہاں تھے وہی تھم گئے۔ اس کا دل ہزاروں وولٹ کے کرنٹ لگنے کے بعد کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اچانک وہ ایک جگہ سے نیچے اتر گئی۔ نبیل نے پھٹی آنکھوں اور اڑتی رنگت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ وہاں زمین میں نیچے کی طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ عورت اب غائب ہو گئی تھی۔ شاید انڈر گراؤنڈ کچھ تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ جو ہی وہ نیچے ہوا تو اوپر سے ٹھک کی آواز کے ساتھ زمین جہاں سے سیڑھیاں تھی خود بخود آپس میں مل گئی۔ وہ اب زمین کے نیچے تھا۔ یہ منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کو حوصلہ اس بات کا تھا کہ وہاں روشنی تھی۔ کوئی لائٹ بلب کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی روشنی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ عورت اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ نیچے اترتا گیا۔ تقریباً 150 سیڑھیوں کے بعد جب وہ نیچے اترا تو ذہن زلزلوں کی زد میں آ گیا، کیونکہ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ وہ دنیا اس دنیا سے بالکل الگ تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ وہ ایک بڑا سا بازار تھا۔ بازار میں بڑی بڑی عمارتیں جو آسمان کو چھو رہی تھیں، اور تو اور اب وہ کھلے آسمان تلے تھا۔ اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ زیر زمین تھا، مگر یہاں کے تو منظر ہی الگ تھے۔ وہاں بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ان سب لوگوں کے قد بہت چھوٹے تھے۔ عورتیں اور مرد جن کے چہرے بالکل نارمل تھے،
لیکن باقی جسم انتہا چھوٹا تھا، بالکل بونوں جیسا۔ اس کو سب دیکھنے لگے۔ کبھی خواب میں اس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ قبرستان کے اندر سے ایسی عجیب و غریب جگہ پر آ جائے گا۔ اتنے لمبے انسان کو وہ سب لوگ اب حیرت بھری نظروں سے گور گور کر دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک چھوٹے سے آدمی نے پوچھا۔ نبیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ میں نبیل ہوں۔ اس کا ڈر کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا وہ انسانوں کے درمیان ہی تو تھا۔ تبھی ایک آدمی آگے بڑھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں، اور تم اتنے لمبے کیسے ہو؟ وہ سر کو اوپر اٹھا کر بمشکل نبیل کو دیکھ پا رہا تھا۔ اتنے چھوٹے لوگوں کے درمیان وہ کوئی دیو ہیکل لگ رہا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے سوال کے بدلے دوبارہ سوال کیا۔ ہم انسان ہیں، لیکن تم کون ہو؟ اسی آدمی نے جواب دیا۔ میں بھی انسان ہوں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے بونوں کے ایک مجمع کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنے لمبے انسان کیسے ہوتے ہیں؟ ہجوم میں سے ایک آواز ابھری تو سب کہکہے لگانے لگے۔ ارے ایسے لمبے تلنگے انسان تو کئی سال پہلے ہوتے تھے، تصویروں میں نہیں دیکھا تم لوگوں نے؟ ہجوم میں سے ہی ایک آواز آئی، اور ساتھ ہی پھر سب کہکہے بلند ہوئے۔ نبیل کے ذہن میں کئی سال پہلے اپنے دادا جان سے سنی بات آئی، جنہوں نے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان بالکل بونوں کی طرح ہوں گے۔ ان کی شکل و صورت سب ہم جیسا ہوگا، مگر وہ قد میں بہت چھوٹے ہوں گے۔ تو کیا وہ اس دور میں آ گیا تھا؟ وہ خود سے کہتا ہوا حیران ہوا۔ لیکن وہ وہاں کیسے آ گیا تھا؟ اس نے سوچا کہ وہ ان سے پوچھے کہ آخر وہ دور کتنے سالوں کے بعد آیا ہے۔ وہ سب اس کو کسی ماورائی مخلوق کی طرح دیکھ رہے تھے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر سوال پوچھا۔ 7۔ ایک آدمی نے فٹ سے جواب دیا۔ نبیل کو یاد آیا کہ آج واقعی 7 تاریخ تھی۔ اور سال کون سا ہے؟ وہ دوبارہ بولا۔ 4018۔ اسی آدمی نے جواب دیا۔ کیا؟ نبیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 4018؟ اس نے زیر لب یہ الفاظ دہرائے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مطلب وہ صدیوں بعد کا زمانہ تھا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سر کو زور سے ہلایا کہ کہیں وہ نیند میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ اس کی پاگلوں والی حرکت پر ہنسنے لگے۔ اگر وہ 4018 میں آ گیا تھا تو وہ واپس کیسے جائے گا؟ کیا ہوا؟ اس کو ایسے پریشان کھڑا دیکھ کر ایک آدمی نے پوچھا۔ اس نے جواب میں سارا قصہ ان کو سنا دیا۔ سب لوگ اس کی باتوں پر بلند آواز میں کہکہے لگا رہے تھے۔ وہ شاید اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ چلو سب اپنا کام کرو، یہ آدمی تو پاگل ہے، ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا۔ تو کچھ ہی دیر میں سب وہاں سے کھسک گئے۔ وہ تنہا وہاں کھڑا رہ گیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ رو دینے کو ہو گیا۔ تبھی ایک بوڑھا چھوٹا آدمی اس کے پاس آیا اور بولا۔ تم جہاں سے آئے ہو واپس وہیں چلے جاؤ۔ یہاں یہ لوگ تمہیں پاگل ہی سمجھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس زمانے سے آئے ہو جو صدیوں پہلے کا ہے، لیکن میں واپس کیسے جاؤں؟ اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ 4018 ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے لوگوں نے کتنی ترقی کر لی ہے؟ یہاں ہر کام کے لیے مشینیں ہیں۔ یہاں انسان کوئی کام نہیں کرتا، بس مشینوں کو چلاتا ہے۔ عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بس ہم لوگ خود زمین میں دھنستے جا رہے ہیں۔ اس آدمی کا دھنسنے سے مراد اپنا چھوٹا قد تھا۔ تو کیا اس کے دادا جی نے سچ ہی کہا تھا؟ واقعی ایک دور ایسا آئے گا جب دنیا بہت ترقی کر لے گی اور اس کی پہنچ چاند سے بہت آگے تک کی ہوگی۔ انسان مزید آرام پسند ہو جائے گا۔ ان کے قد بالکل بونوں کی طرح ہوں گے، جیسے پہلا دور تھا جب لوگوں کے قد بہت لمبے ہوا کرتے تھے، مگر پھر چھوٹے ہوتے گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بالکل بونوں کی طرح لگنے لگے۔ ہاں، شاید ایک دور ایسا آئے گا جیسا وہ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ موجود تھا۔ قبرستان کی عورت نے اسے 2 صدیوں بعد کا زمانہ دکھا دیا تھا۔ بابا جی نے اس کو بتایا کہ تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ وہ ان کے کہنے پر ویسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ حیرت ہوئی کیونکہ اب پھر زمین 2 حصوں میں تھی۔ قبرستان میں پہنچ کر اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے قدم ہوٹل کی طرف بڑھا دیے۔ وہ جلد سے جلد یہ بات اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر دیکھا تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے، اس لیے بار بار دستک پر بھی دروازہ نہ کھولا۔
अगली सुबह इसने सबसे पहले उठकर रात की सारी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई, जिस पर वो खूब हंसे और इसका मजाक उड़ाया। तो वो अपनी बात साबित करने के लिए इनको कब्रिस्तान ले आया, मगर जो मंजर देखने को मिला वो इसको साकत कर गया, क्योंकि वहां कोई कब्रिस्तान ही नहीं था। और इर्द गिर्द के लोगों से जब पूछा तो सब ने कहा कि वहां तो कोई कब्रिस्तान नहीं है। चल यार, तूने रात में कोई ख्वाब देखा होगा। इसका दोस्त हंसते हुए इसे अपने साथ ले आया। फिर एक हफ्ते बाद वो लोग वापस आ गए। इतने साल गुजरने के बाद भी नबील को वो रात याद है, और इसे पूरा यकीन है कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जैसा वो देख कर आया है। वो जिसको भी ये बात बताता वो इसका मजाक उड़ाता और कहता कि इसने ख्वाब देखा होगा, मगर नबील को यकीन है कि वो सब इसने जागती आंखों से देखा था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नबील को कोई दिमागी बीमारी है, और इस बीमारी की वजह से अक्सर वो ख्वाब में देखी गई चीज़ों को हकीकत तस्वर करता है। वो अक्सर जागती आंखों से ऐसे मंजर देख लेता है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। वो इन मंजरों में इस हद तक खो जाता कि उसे वो सब सच लगता। अब कब्रिस्तान वाली रात की बात में कितनी सच्चाई है, ये बात वक्त ही बताएगा। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।